سامعین، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے 5ویں برس عمر فاروق ابن خطاب ایمان لائے اور ان کے سبب اسلام میں تقویت اور عزت زیادہ ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوت، شجاعت، جوان مردی اور حشمت میں عرب کے درمیان مشہور و معروف شخصیت تھے اور تمام عرب ان سے ڈرتے تھے۔ جب حضرت امیر حمزہ ایمان لائے تب ابو جہل نے ولید بن مغیرہ اور ابو سفیان اور ابو لہب اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد وغیرہ نے سرداران قریش کو بلا کر کہا، اے قریش کے سردار، امیر و حمزہ محمد ابن عبداللہ پر ایمان لے کر کیا بیہودہ خرافات باتیں کرتا ہے؟ ایسی کسی نے نہیں کی اور نہ کسی سے ایسی باتیں سنی۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا کہ اے ابو الحکم، میری بات سنو، پہلے تو یہ ہے کہ محمد ابن عبداللہ کو ہٹاؤ، اس کے بعد ان کے یاروں کا تدارک کیا جائے گا۔ ابو جہل نے یہ بات سن کر کہا، قسم ہے مجھ کو لات و عزیٰ کی، جو کوئی محمد ابن عبداللہ کا سر کاٹ کر لائے گا، اس کو ایک شتر کا بوجھ سونے اور چاندی اور 10 غلام اور لونڈی دوں گا۔ عمر ابن الخطاب نے کہا، یہ کام تو میرا ہے۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ دیکھو، محمد ابن عبداللہ کی تائید میں تمام بنی ہاشم ہیں، یہ کام کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر عمر ابن خطاب نے کہا کہ اگر بنی ہاشم ان کی تائید میں آئیں گے تو ان کو بھی اسی تلوار سے قتل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر تلوار لٹکا کر چلے۔ اتفاقاً راہ میں ایک عربی سے ملاقات ہوئی۔ اس سے پوچھا، اے عمر، تم کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت محمد ابن عبداللہ کا سر کاٹنے جا رہا ہوں۔ یہ بات سن کر اس عربی نے کہا کہ اے عمر، حمزہ کے ہاتھ سے کیسے خلاصی پاؤ گے؟ تو وہ محمد عبداللہ پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ بات سن کر عمر بولے، اگر وہ بھی محمد ابن عبداللہ کی تائید میں ہے تو اس کا بھی سر کاٹوں گا۔ پھر عربی بولا، اے عمر، کیا تم اپنے گھر کی بھی خبر رکھتے ہو؟ بولی، نہیں۔ اس نے کہا، تیری بہن فاطمہ اپنے خاوند کے ساتھ محمد ابن عبداللہ پر ایمان لا چکی ہے اور تیرا داماد سعید بھی ایمان لایا ہے۔ عمر نے کہا کہ ان کی اسلامیات کیوں کر معلوم ہوگی؟ کہنے لگا کہ اگر ان کو کھانے کے وقت پر اپنے یہاں بلاؤ تو وہ نہ آئیں گے، اس طرح سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ ایمان لائے ہیں۔ یہ باتیں سن کر عمر اپنی بہن کی طرف چل پڑے۔ راہ میں ایک عربی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا، اے عمر، تو کہاں جا رہا ہے؟ بولے، میں محمد ابن عبداللہ کا سر کاٹنے جا رہا ہوں۔ عربی بولا، ایک بات تو سن، جو تیرے سامنے بکری ہے تو اس کو پکڑ، تب معلوم ہوگی تیری شجاعت۔ بس عمر اس بکری کے پیچھے دوڑے، اس قدر دوڑے کہ تمام بدن میں پسینہ آ گیا اور آخر عاجز ہو گئے، لیکن بکری نہ پکڑے سکے اور اپنے دل میں بہت شرمندہ ہوئے۔ پھر عربی نے کہا، اے عمر، بکری کو تو پکڑ نہ سکا اور وہ محمد ابن عبداللہ جو شیر خدا ہے، ان کو تو کیسے پکڑے گا؟ بس وہاں سے غصہ ہو کر عمر اپنی بہن کی طرف چلے اور وہاں جا کر یہ کہا، اے بہن، مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کے واسطے لے آئیں۔ تب ان کی بہن نے جلدی سے کھانا تیار کر کے ان کو لا کر دیا۔ عمر نے کھاتے وقت اپنی بہن کو اسی دسترخوان پر کھانا کھانے بلایا۔ اس نے ان کے ساتھ کھانے سے انکار کر دیا۔ تب عمر نے جانا کہ یہ مسلمان ہو چکی ہے۔ اس وقت عمر کا دل چاہا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیں۔ تب زید نے، جو ان کے شوہر تھے، عمر سے ہاتھ چھڑایا اور پھر کچھ غصہ ٹھنڈا کرا اور اطمینان سے ان کو کھانا کھلایا، یہاں تک کہ جب آدھی رات ہوئی تو عمر سو گئے اور ان کی بہن سورہ طه پڑھنے لگی۔ جب وہ اس آیت پر پہنچی، ترجمہ: اللہ کے واسطے ہے جو بیچ آسمانوں کے اور زمین کے ہے اور جو دونوں کے درمیان ہے اور جو تحت القصرہ میں ہے۔ جب اس آیت کا مطلب عمر کے کان میں پہنچا تو دل عمر کا اسلام کی طرف مائل ہوا اور وہ بستر سے اٹھ کر اپنی بہن فاطمہ کے پاس گئے اور کہنے لگے، تم کیا پڑھتی ہو؟ وہ بولیں کہ میں اللہ کا کلام پڑھتی ہوں جو محمد بن عبداللہ پر نازل ہوا ہے۔ عمر نے کہا کہ وہ لاؤ کہاں ہے؟ یعنی تم اس کاغذ کو لاؤ جس پر وہ اللہ کا کلام لکھا ہے، کیونکہ میں بھی اس کو پڑھوں گا۔ تب ان کی بہن فاطمہ نے کہا، جو کوئی مشرک ہے وہ نجس ہے اور ناپاک ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا چاہتے ہو تو پاک صاف ہو کر باطہارت پڑھو، کیونکہ اس کے بغیر چھونا درست نہیں۔ پھر اسی وقت عمر نہا دھو کر پاک باطہارت ہو کر ہاتھ میں اس سورت کو لے کر پڑھنے لگے اور پھر اس کے معنی اور مطالب دریافت کرنے کے رونے لگے، اور پھر ان کی اسلام کی طرف خواہش ہوئی۔ صبح فجر ہوئی تو ابو جہل وغیرہ مشرکوں کی بات یاد آنے پر تلوار لٹکا کر دوبارہ باہر کی طرف روانہ ہوئے۔
اسی راستے میں ایک مرتبہ پھر عربی سے ایک ملاقات ہوئی۔ وہ عربی بولا، اے عمر تو کہاں جاتا ہے؟ بولے کہ میں محمد ابن عبداللہ کا سر لانے کو جاتا ہوں۔ وہ بولے کہ محمد کہاں ہے تو جانتا ہے؟ وہ امیر حمزہ کے پاس ہے۔ پھر وہاں سے امیر حمزہ کے گھر کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور فرمایا، اے جبرائیل، ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر کہو عمر تیری طرف آتا ہے، لیکن تم اس سے مت ڈرنا، بلکہ تم اس کو اسلام کی دعوت دینا۔ جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم نبوت کی قوت سے اس کا پنجہ پکڑو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ اور اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 39 آدمی بیٹھے تھے۔ عمر امیر حمزہ کے دروازے پر آئے اور دستک دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم کون ہو؟ کہا کہ میں عمر بیٹا خطاب کا ہوں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر دروازہ کھول دیا۔ جب عمر نے اپنا پاؤں دروازے کے اندر رکھا تو حسب تعلیم جبرائیل کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کی قوت سے اس وقت عمر کا پنجہ پکڑ کر دبایا اور تکبیر پڑھ کر دعوت اسلام دی۔ عمر اسی وقت ایمان لائے اور کہا، یا رسول اللہ، لعنت خدا کی اس پر ہے جو آپ کو ایذا دے رہے تھے۔ بس رسول خدا نے کلمہ شہادت عمر کو تلقین کیا اور عمر دین اسلام سے مشرف ہوئے۔ اس وقت رب جلیل کی جانب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آیت لے کر آئے۔ ترجمہ: کہا اللہ تعالیٰ نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفایت ہے تجھ کو اور ان لوگوں کو جتنے تجھ پر ایمان لائے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اس وقت عالم سفلی سے عالم ملکوت تک خوشی حاصل ہوئی، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تو جس جگہ چاہے خواہش کرے گا غالب ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ، دعوت اسلام سب کو دینا چاہیے، اور اپنے اصحاب کو فرمائیے کہ وہ کوچہ و بازار میں جا کر دعوت اسلام لوگوں کو عالی الاعلان دیں، اور اگر کوئی شخص اس میں کوئی بات ناشائستہ کہے تو اس کو پکڑ کر لائیں، اور میں خود بھی تمام قریشیوں کو دعوت اسلام دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر سب کو حضرت عمر نے جمع کر کے کہا، اے قریش، اب میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں اور حلقہ محمدی میں پہنچ چکا ہوں۔ اب اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت دینے کھڑا ہوگا تو میں اس کو زندہ نہ چھوڑوں گا۔ ابو جہل، دین محمدی حق ہے اور دین تم سب کا باطل پرستی ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ یہ سن کر ابو جہل نے اور خطاب نے کہا، اے بیٹا، تو کیا دیوانہ ہوا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جادو نے تجھ پر اثر کیا ہے جو تو ہمارے معبودوں کے خلاف چاہتا ہے؟ اب میں تجھ کو مار ڈالوں گا۔ حضرت عمر نے کہا، اے باپ، کفر کا کلام چھوڑو اور خدا اور رسول پر ایمان لے آؤ اور سچے مسلمان ہو جاؤ۔ خطاب نے ان کی باتوں سے طیش میں آ کر کہا، اے عمر، تو بہودہ باتیں کرتا ہے، اس کے سبب آج تیری شامت آئی ہے اور موت تیری قریب آ گئی ہے جو تو ایسی باتیں کرتا ہے۔ جب عمر نے وہیں شمشیر میان سے نکالی تو یہ دیکھ کر ابو جہل بھاگا۔ خطاب بھی یہ چاہتا تھا کہ بھاگ جائے، لیکن حضرت عمر نے وہیں اس کا سر ایک ہی وار میں کام تمام کر دیا۔ جب یہ خبر لوگوں میں پہنچی تو حضرت عمر کے روب سے مکے کے گرد و نواح میں اور دیگر ملکوں میں اور جملہ کفاروں میں زلزلہ آ گیا، لیکن تمام مسلمان نہایت خوش و خرم رہے۔ جس دن یہ واقعہ ہوا، اس روز طائف اور مکے میں کوئی باقی نہ رہا کہ وہ دعوت اسلام اس تک نہ پہنچی ہو۔ نماز اور اذان جا بجا اشکار ہوئی، جماعت باقاعدہ ہونے لگی، اور ادھر حضرت عثمان ابن عفان بھی ایمان لے آئے اور پورے طور پر اسلام میں داخل ہو گئے۔